آپ سوچیں کہ پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا. ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا اس کے چہرے سے یہ نقاب جو ہے وہ اب ہٹ چکا ہے. حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ ہے نہیں اور صرف یہ باٹس کے ذریعے ایک مصنوعی ریچ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ جو ہے ہماری مقبولیت ہے. ہمارا تجویز یہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے. A very warm welcome to News Live. میں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز آج ہم اپنا جو اس سال کا آخری شو ہے وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. تو اس سال کا اگر ہم راؤنڈ اپ کریں تو سال کے سٹارٹ میں جو سچویشن تھی اسپیشلی ڈپلومیٹکلی اگر دیکھا جائے اس سے سچویشن بالکل ہی 180 ڈگری کے ٹرن پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے ایز وی کلوز دس ایئر. 2025 کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، پاکستان کی کامیاب ڈپلومسی جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس میں پاکستان کے ڈپلومیٹک چینلز اینڈ آف کورس مارکہ حق فور فرنٹ پہ رکھتے ہوئے it has been a very positive and a very successful year for Pakistan's diplomacy. اور اب as we're drawing to a close اس سال کے اینڈ میں ہم نے دیکھا پچھلے کوئی ایک ہفتے میں بلکہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ جو فورن جریدے ہیں جس میں فائنینشیل ٹائمز ہے، جس میں جو آپ کا ٹیلی گراف ہے، جس میں فورن پالیسی کا آپ کا جو میگزین ہے اس میں بھی پاکستان کی تعریفیں اور ڈپلومیٹک سکسیسز کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے، اس کو بہت سراہا جا رہا ہے. پرسیپشن اب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈپلومیٹک ونز ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستان کا قد کاٹ بڑا ہے اس کا ایک جو ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے یا انٹرنل جو سچویشن ہے، جو ہماری انٹرنل سچویشن ہے اس پہ بھی ایک پازیٹیو افیکٹ آیا ہے. اور یہ ایک پرسیپشن ہے، یہ ایک تاثر ہے کہ موجودہ حکومت کو اس وقت کوئی سیاسی خطرہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت امیدیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کی کہ جیسے ہی امریکہ میں جو ہے وہ ایک نئی حکومت آئے گی تو وہاں سے ان کے لیے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے کھلیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور بہت ساری چیزیں ان کے لیے بہتری کی طرف جائیں گی، جس میں آبویسلی سر فہرست از دا ریلیز آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب. بٹ اس کی بالکل برعکس جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں. آج اگر ہم جو دا موسٹ پاورفل مین آف دا فرسٹ ورلڈ جس کو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جن کو اگر ان کی بات کریں تو ایون ہی از بہت زیادہ ہی از جو تعریفیں کر رہے ہیں ہمارے نہ صرف پرائم منسٹر کی بلکہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو، ان کے کردار کو کس طرح وہ سراہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ تاثر بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنلی دیکھیں، انٹرنیشنل فورسز کی اگر رول کو دیکھیں جو ماضی میں بہت اس پہ بات کی بھی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایک ہمارے یہاں پہ ایک اس کا افیکٹ بھی آتا ہے، تو ایک پازیٹیو چیز ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن چیلنجز کی اگر بات کریں تو چیلنجز یہ نہیں ہیں کہ ہمارے ان ڈپلومیٹک سکسیسز کی وجہ سے پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت آپ کی جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے ہے. سوال آج ہم یہ بھی دیکھیں گے، اس پہ جائزہ لیں گے کہ کس طرح جو آپ کی ڈپلومیٹک سکسیسز ہیں ہاؤ کین دے ٹرانسلیٹ انٹو اکنامک سکسیسز فار دس نیشن. کس طرح ہم اس کو جو ہے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گزشتہ کچھ مہینوں میں ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے ایون SIFC کا جو فورم ہے وہاں سے جو ہے ادھر سے تنقید ہو رہی ہے، وہاں سے کرٹیسزم ہو رہی ہے. تو کس طرح ہم جو ہے یہ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ یہ کہ آپ کا اپنا جو انویسٹر ہے اس کو ہم کس طرح، بیکاز اگر آپ کا اپنا انویسٹر یہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہا تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ باہر سے کوئی آپ کے ملک میں جو ہے وہ انویسٹ کرنے آئے گا. اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ اٹریکٹ کریں. اینڈ دین آل آف دس از انٹرٹوائنڈ ود آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، بیکاز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئے گی. بے شک آپ اس وقت اگر PTI کو دیکھیں تو PTI کوئی اتنا خاطر خواہ نہ پریشر بنا سکی ہے، نہ انٹرنیشنلی نہ ڈومیسٹکلی کوئی اس طرح پریشر بنا سکی ہے، لیکن نان دا لیس ایک خطرہ جو ہے وہ ہمیشہ لاحق ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا SCO کا جب فورم تھا، SCO کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی یہ ڈر تھا کہ
PTI जो है वो किसी एहतजाज की तरफ गामजन होने जा रही है, या फिर जिस वक्त मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे उस वक्त भी ये डर था। सो ये एक डर जो है, ये एक ख़तरा जो है, ये गाए बगाए आता रहता है और उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह डेंट होता है। कैसे ये चीज़ें हम अपने मुल्क में बेहतर कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है, ताकि अगला साल, जब हम अगले साल ये प्रोग्राम जो है वो क्लोज कर रहे हो, अगले साल का आखिरी प्रोग्राम कर रहे हों, तो जहां इस वक्त हम खड़े हैं स्पेशली इकोनॉमिकली, हम इससे कहीं मुख्तलिफ पोजीशन पर हों, वो किस तरह हम अचीव कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, हमें इरशाद आरिफ साहब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब भी मौजूद होंगे। सो जनरल साहब, आई बिगिन विद यू। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे आर इंटरट्वाइंड, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जो ऑफ़र दी है, डायलॉग की ऑफ़र दी है, गुडविल जेस्चर उन्होंने शो किया है। क्या आप समझते हैं कि PTI को इस पे जो है वो सीरियसली सोचना चाहिए, ना कि ये कहें कि जी ये दोगली पॉलिसी है, करते कुछ हैं, इनके पास देने को कुछ नहीं है, और वो आप उससे बखूब वाकिफ़ हैं कि क्या उनके कैंप से किस किस्म की आवाज़ें आती हैं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा फॉर द इनवाइट, और आरिफ साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने पाकिस्तान की सियासत करनी है और पाकिस्तान के लिए ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखते हुए आपने अपनी चीजों को चलाना है, तो आई थिंक इट विल बी, इसको तो सोचना भी बड़ी गलत बात होगी कि जी हम सियासत तो अपनी करेंगे लेकिन करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान सेंट्रिक जब तक अप्रोच नहीं होगी तो नोबडी इज गोइंग नोवेयर। ये मैं नहीं समझता कि आप समझते कि हम अपनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए, ये जो आपने जितना इंट्रो में बात की ना डॉक्टर साहबा, ये आपने बात किया पीस विद इन। पीस विद इन होगा तो पीस विदाउट हम हासिल कर सकेंगे। अब उसके जितने भी कार्डिनल्स हैं, ऑफ कोर्स विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप कभी भी सिक्योरिटी अपनी जो है वो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर सकते। उसके फंडामेंटल चीजें हैं। काइनेटिक एप्लीकेशन इज नॉट द सिक्योरिटी, या काइनेटिक या मिलिट्री की जो विक्ट्री है या जो जंग है, जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह मार के हक के बाद जीती है, तो आपने रेलेवेंट तो कर लिया अपने आप को, लेकिन आपने उसको मेंटेन करना है। मेंटेन किससे करना है? पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, अपनी सोशल अप्रोच से। तो तब आप एज अ नेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप आगे दुनिया में बढ़ सकते हैं। जो ऑफर आई है पॉलिटिकल फोर्सेस, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से कह लें, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बार बार हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स भी लगते रहे, और फिर अनफॉर्चुनेटली जब आप पावर में तो होते हैं उस वक्त आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाते। पावर को तो एंजॉय करते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब नहीं निभाते तो फिर कहीं ना कहीं इदारे आते हैं जी, और वो इदारे अपनी पावर हासिल करने के लिए नहीं आते। मारिया डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमने भी बड़ा अरसा सर्व किया है, वो पाकिस्तान की खातिर आते हैं कि कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। तो जब ये सिस्टम चल पड़ेंगे, डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से फंक्शनिंग होगी, फंक्शनल डेमोक्रेसी, नॉट द क्लिप्टोक्रेसी, तो फिर खुद ब खुद हर चीज अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएगी और अपने अपने काम से लग जाएगी। प्रॉब्लम तब होती है जब स्पेसेस क्रिएट होते हैं। अगर आप भी पॉलिटिशियंस अपोजिशन में, चाहे आप बैठे हो, आप अपोजिशन में तो पहली बार डॉक्टर साहब है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है जी। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रेफरेंस दे रही है तो दे आर इन दी पावर। वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, जिसमें बड़ा सीरियस एप्लीकेशन है हमारे एनिमी की। बलोचिस्तान में देख लें, वी हैव अ कोलिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी हुई है, मुस्लिम लीग पंजाब में बैठे, वी ऑल आर इन पावर, वी विल हैव टू शेयर द रिस्पांसिबिलिटी। और जो भी इस पॉलिटिक्स से बाहर इसको ये समझता है कि उसने इंडिविजुअल स्पेसिफिक या इंडिविजुअल्स की खातिर कुछ चीजें करनी है, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो दैट इज नॉट द सर्विंग द कॉज ऑफ पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कोई इदारा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिविजुअल, नो वन इज लार्जर देन द स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल, नो वन इज लार्जर देन द स्टेट। पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आपका इस पे पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी। ये हम अगर देखें, अब 8 फरवरी के इलेक्शन को ऑलमोस्ट 2 साल होने को हैं, और इन 2 सालों में PTI ने हर हरबा जो है वो उसको एक्सरसाइज करके देख लिया है, लेकिन किसी से जो है वो जो रिक्विजिट रिजल्ट्स हैं वो हासिल करने में वो नाकाम रहे हैं। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा फिर ही एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच, उन्होंने जो है वो ऑफ़र दी है, डायलॉग की ऑफ़र दी है,
اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ایک دوگلی پالیسی ہے ان کی، دوگلاپن ہے ان کا، یہ کچھ نہیں اس سے دینا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حقیقی طور پہ یا اس کو سیریسلی جو ہے وہ دونوں سائڈوں کو جو ہے ڈائلاگ کو ایک آپشن اور ایک جو ہے وہ چانس ضرور دینا چاہیے؟ کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، چانس نہیں دینا چاہیے، ہونے چاہیے مذاکرات. پہلی بات جی تو یہ ہے کیونکہ سیاست نام ہی بات چیت کا ہے اور بالکل. اس میں اپوزیشن کا اہم کردار ہوتا ہے. اب بدقسمتی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ 9 مئی 26 نومبر پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اور بیچ میں پرائم منسٹر آفر کرتے ہیں اور پھر کور کمانڈرز کی کانفرنس کی پریس ریلیز آتی ہے. ان سب کو ہمیں ملا کے دیکھنا ہے. اس کے باوجود جب پرائم منسٹر ایک آفر کرتے ہیں اور وہ کوئی چلتے پھرتے نہیں، باقاعدہ کابینہ سے کرتے ہیں، بالکل. تو اس کے جواب میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے انہوں نے بھی کیا. ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جی اس میں عمران خان کی رہائی، ضمانت، ملاقات کوئی بات نہیں کی گئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب پرائم منسٹر نے بات کی تو یہ ہوا کہ جی بڑی سخت پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے باوجود آفر دی گئی. اور دوسری طرف سے عمران خان کا نام ہٹا کے اگر بات چیت کا راستہ بنتا ہے تو پرائم منسٹر کو اب اس آفر کے بعد باضابطہ کمیٹی تشکیل دے دینی چاہیے. اور پی ٹی آئی کی ظاہر ہے کہ بیکنگ کے بغیر تو ہے ہی نہیں یہ تحریک تحفظ عین جی پاکستان، ورنہ ان کو آفر ہی نہ ہوتی. اس جی میں اسد کیسر ان کے نمائندے کے طور پہ موجود جی. ہیں، اس کو بٹھا لینا چاہیے. اور جو ٹی او آر ہیں ظاہرہ جب بیٹھیں گے تو دونوں طرف سے بات چیت ہوگی کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ شرطیں لگائے بغیر آپ بالکل. بیٹھ کے کوئی راستہ بنائیں گے تو بہتر ہوگا. تو میرے خیال میں بڑا اچھا موقع ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت نے، خاص طور پہ وہ اس قیادت کر رہی ہیں. ایک ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور دوسری طرف ان کے ساتھ ہیں علیمہ خان. اور صحیح. یہاں پہ اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر اور چند لوگ وہ ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو ٹھیک. چانس ملنا چاہیے. تو وہ اگر پریویل کا سخت ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نسبتاً، میں ان کو اندر کی جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے بہتر سٹانس ہے مذاکرات کے حوالے سے. لیکن جب کمیٹی بن جائے گی، بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو سنی ہوئی ہیں، جو ان کہی ہیں، وہ کمیٹی جب بیٹھے گی تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگوں کی چیزیں رکھ دی جائیں گی کہ کیا وجہ بنی ہے جو آپ بار بار جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقاتیں قانونی راستہ ہونے کے باوجود روک دی گئی. اچھا ارشاد عارف صاحب، ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی بات بھی ہو رہی ہے تحریک تحفظ عین پاکستان، اس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی شامل ہے. ان کو جو ہے یہ مینڈیٹ خود جو ہے وہ بانی چیئرمین جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کس قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں، یا پھر اسی دوران چاہے اب بے شک لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، اس ویڈیو سے پی ٹی آئی یو کے نے ایک عجیب قسم کی ویڈیو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، جس میں باقاعدہ جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ جان لیوا تھریٹس دی جا رہی ہیں فیلڈ مارشل کو تو وہ غلط نہیں ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ انفلوئنس ابھی بھی رکھتے ہیں یا انفلوئنس ایٹ آل رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے اس سے کوئی راہ نکالی جائے؟ بیکاز جب ڈائلاگ کی بات آتی ہے کوئی ایسا سپوائلر آتا ہے جس سے پورا ماحول یا پورے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. دیکھیں، مذاکرات جب کرنے ہوں، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اس میں ول چاہیے ہوتی ہے. ول کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے، وزیر اعظم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی قیادت جو ہے گوہر علی خان صاحب ہیں یا اسد کیسر صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، تو یہ ہوگا کہ جب وہ یہ فیصلہ کریں گے تو ان کے ود ان پارٹی کوئی مخالفت نہیں ہوگی. ہر پارٹی کے اندر اور حکومت کے اندر بھی، اپوزیشن کے اندر بھی دھڑے بندی بھی ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. تو ایک دھڑا اگر حق میں ہوتا ہے تو دوسرا دھڑا جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اپنی وجوہات ہوتی ہیں. اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ول کیا ہے لیڈرشپ کی. اگر تو ول یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ حکومت کے اندر کون مذاکرات نہیں چاہتا ہے یا اپوزیشن کے اندر جو ہے کون مذاکرات کی مخالفت کر رہا ہے. دوسرا، مذاکرات کے لیے جب دونوں پارٹیاں تیار ہوتی ہیں تو یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ مذاکرات کا جو ہی اعلان ہوگا یا دعوت دی جائے گی تو مخالفانہ بیانات بھی تھم جائیں گے
कुछ इकदामात भी नहीं होंगे। ये हमने माजी में देखा है, गुज़श्ता 40-45 साल से मैं देख रहा हूँ हमारी सियासत को। भुट्टो साहब के दौर में हम देखते रहे, ज़िया-उल हक के दौर में देखते रहे, नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, तो मुज़ाकरात भी चल रहे होते थे और मुज़ाहमत भी हो रही होती थी, क्योंकि मकसद दोनों का ये होता है कि बेहतर पोजीशन में मुज़ाकरात किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मफाद हासिल किया जाए, फरीक से ज़्यादा मराहत हासिल की जाए। तो इससे तो घबराना नहीं चाहिए कि अगर हुकूमत में कोई धड़ा जो है मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहा है या अपोजिशन में कोई धड़ा जो है उसके खिलाफ बयानात दे रहा है। देखना यह है कि मुज़ाकरात का फ़ायदा किसको है। इस वक्त मेरे नुक्ता नज़र से 3 फरीक हैं, एक हुकूमत है या हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन है, और उसमें अपोजिशन में ज़ाहिर बात है कि लाम PTI का नाम लेंगे। एक तीसरा फरीक है वो अवाम है। देखना यह है कि दोनों जो फरीक आपस में लड़ रहे हैं या मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहे या आना चाहते हैं, उनका मफादात जो है वो अलग हैं और अवाम के मफादात अलग हैं। ये दोनों पार्टियां तो पॉइंट स्कोरिंग कर रही होंगी, पॉलिटिकल मफाद हासिल करना चाहती होंगी, बट if I may interject, if you जी अगर दोनों का मत एक सेकंड दोनों का मतमा नज़र जो होना चाहिए, अवाम की फलाह होनी चाहिए, अवाम का मफाद होना चाहिए, पाकिस्तान का इस्तेकाम होना चाहिए और मुल्क की मईशत की बहाली होनी चाहिए, जो मशरूत है मुज़ाकरात के साथ और मुफाहमत के साथ। तो ये दोनों ये अगर सोचेंगी तो फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू भी हो सकेगा और कामयाबी से हमकिनार भी होगा। इरशाद साहब देखें, हम हमेशा जो है जब भी आप मुज़ाकरात में जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो दोनों साइडों से जो हैं वो आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या हुकूमत हो क्या अपोजिशन हो। हम हुकूमत को हमेशा क्रिटिसाइज़ तो करते हैं कि हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ है, ओनस हुकूमत पे बिल्कुल है, लेकिन उसी ओनस के तहत हुकूमत ने जो है वो मीटिंग कराई थी नौरीन साहिबा की। उसके बाद जिस किस्म की बयानबाजी हुई, जिस किस्म की सख्त बयानबाजी हुई, अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको जो है वो इग्नोर कर दें और आप कहें कि जी अच्छा चलें ठीक है हम तो मुज़ाकरात में ही जा रहे हैं, और फिर इस तरह की तानाजनी भी सुने जिस तरह की अलीमा साहिबा कह रही हैं कि जी ये तो अब मुज़ाकरात की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पे प्रेशर आ गया। तो CBMs के तहत अगर यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत कुछ दे, तो वहाँ से भी फिर थोड़ी सी जो है वो लफ्जी गोलाबारी, और ये होता है हमेशा, इवन जंगों में होता है कि टेम्प्रेरी सीज फायर तो होती है ना, आप सीज फायर कर दें। आप अगर सीज फायर नहीं करेंगी तो माहौल तो जो है वो गदला होता जाएगा। नहीं देखिए, सीज फायर उस वक्त होगा जब मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज होगा, जब दोनों मेज पर बैठेंगे, पहले ऐसा ही होगा। देखें ये जो बात है ना जी, इधर से ये हुआ तो उधर से उनके पास भी एक जवाब होगा जी, उधर सजाएं सुनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात। मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों फरीक पाकिस्तान के अवाम का सोचेंगे, पाकिस्तान के मफाद का सोचेंगे, तो फिर नतीजा कुछ और निकलेगा। लेकिन अगर पॉइंट स्कोरिंग है तो फिर एक कहेगा कि आपने ये बयान दे दिया, दूसरा कहेगा ये आपने एक इक़दाम कर दिया, हमें मिलने नहीं दिया, हमें जो है सजाएं सुना दी। ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बुनियादी देखना ये होता है कि क्या दोनों फरीक वाक़अतन मुज़ाकरात चाहते हैं। और जब आप खुद ये कह रही हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि वो देने की में है, तो उसको पूरा करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन जो है वो हक बजानिब है, मैं तो दोनों से कह रहा हूँ कि दोनों को अपने मफाद से, अपने सियासी मफाद से, अपनी सियासी जो मुस्तकबिल है उससे बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हकीकत ये है कि अगर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है तो मईशत बेहतर नहीं होगी, मईशत बेहतर नहीं होगी तो हम जो चैलेंज दहशत गर्दी की शक्ल में देख रहे हैं उससे उहदाबरान हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी हमारी। क्योंकि हमें वसाइल चाहिए इस लानत को ख़त्म करने के लिए, इस लानत से निमटने के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक भी हो और हमारी मईशत भी बेहतर हो रही हो। तो मैं किसी एक फरीक को ना तो गलत ठहरा रहा हूँ, ना किसी एक फरीक को हक बजाने। फिर दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें, अपने ज़ाती गिरोही जमाती मफादात से बालातर हों, तो फिर ही ये मामला मुमकिन है। और अपोजिशन का फ़ायदा ये है कि देखें इस वक्त मुश्किलात का शिकार वो है, हुकूमत जो लोग हुकूमत में है इस वक्त वो तो हुकूमत कर रहे हैं, और फार्म से उनकी मुतासिर ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर भी वो आपका कारकुन जो है मुश्किल में है, आप खुद मुश्किल में हैं। इस मुश्किल से निकलना चाहिए या ये बिल्कुल ऐसी ला हासिल आप जंग जारी रखेंगे जिसके नतीजे में
آپ بھی نقصان اٹھائیں گے اور حکومت بھی نقصان بالکل اٹھائے گی ٹھیک. اور عوام بھی نقصان اٹھائیں گے. اچھا جلال صاحب، آپ نے بہت زیادہ جو ہیں وہ نیگوسیشنز کی ہوں گی اور بہت ایسے ایکٹرز کے ساتھ، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ کی ہوں گی جہاں چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی مشکل تھیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو اس وقت سچویشن ہے، جو انٹرنلی ہمیں پولیٹیکلی سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں اور نیگوسیشنز کے جو اصول ہیں، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن حکومت کے پاس ٹھیک ہے دینے کو ہے، اور حکومت نے ایک اگر اولیو برانچ کہا جائے تو ایکسٹینڈ بھی کی ان دا فیس آف نورین صاحبہ کی جو ملاقات کرائی، اس کے بعد جس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت اگر آپ کے لیے کوئی اسپیس کریٹ ہو رہی تھی، تو فواد چودھری صاحب بھی آ کے کہہ چکے ہیں اسپیس کریٹ ہو رہی تھی تو یو شوڈ ہیو کیپٹلائزڈ آن دیٹ اسپیس، نہ کہ آپ یہ کہیں یہ پتہ نہیں اب دکھانے کے لیے تھا کہ جی ہم تو حکومت کو بہت پریشر میں لے آئے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ دوسری اسٹیٹمنٹ، اتنی سخت قسم کی اسٹیٹمنٹس. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم جس کو سی بی ایمز کہا جا رہا ہے، وہ سی بی ایمز آئیں گے کیونکہ اتنا بیڈ بلڈ ہے تبھی چیزیں آگے بڑھیں گی، نہ کہ یہ کہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر اجتناب کریں گے دونوں سائڈیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل کوئی اسپیشلسٹ تو نہیں ہوں، لیکن عارف صاحب کے ہوتے ہوئے اور عامر الیاس صاحب کے ہوتے ہوئے، بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پالیٹکس کو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، ہر پارٹی کے اندر دو قسم کے مائنڈز اور ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. جی، ایک تو وہ ہے جو پیور پولیٹیکل مائنڈ ہے، جو پالیٹکس میں، ڈائلاگ میں کریٹنگ اسپیس فار ادرس، کریٹنگ اسپیس اور اپنی چیزوں کو لے کر آگے چلنے والے ہوتے ہیں، اور وہ پیور پولیٹیکل مائنڈ ہوتے ہیں، پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں. بٹ ود ان دا پارٹیز آلسو دیر آر ہاکس ایز ویل، یا جو ایسے بھی مائنڈ ہوتے ہیں، ایسے بھی انڈیویجولز ہوتے ہیں جو اس فرکشن میں ہی ان کا اپنی سروائیول کو اس فرکشن کے اندر سمجھتے ہیں، جو کہ ایک لیڈرشپ کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتا، یا پولیٹیکل پروسیس میں سکٹلر کا رول ادا کرنا وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں. سفر کیا کرتا ہے؟ سفر کرتی ہے اسٹیٹ، سفر کرتا ہے ملک، سفر کرتے ہیں ادارے. کیونکہ دیکھیں نا، جب یہ فنکشنل نہیں رہے گی، ایک پولیٹکس اگر آپ کی فنکشنل نہیں ہے، پولیٹیکل پروسیس ہو ہی نہیں رہا، تو پھر کسی نے فنکشننگ تو کرنی ہے. اب اونس ان پہ چلی جاتی ہے، ریسپانسبلٹی جب جاتی ہے تو پھر کریٹیک بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ مائنڈ ہے جو سٹریس میں رکھنا چاہتا ہے، فرکشن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور یہ کنفیوژن انفارچونیٹلی موسٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پارٹیز کو ادارہ نہیں بننے دیا جا رہا ہوتا. یہ ڈیموکریٹک ادارے ہوں، ہم انڈیویجولز کے جب پالیٹکس کریں گے تو پھر آپ نیشنل پالیٹکس نہیں کر رہے، پھر آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے تھرو، اپنے اکنامک اور آپ کے جو دوسرے آبجیکٹیوز ہیں ٹو اسٹے ان دا پاور، آپ ان کی پالیٹکس کر رہے ہیں. پھر ان کو پالیٹکس نہ کہیں، یہ پھر انٹرسٹ کی گیمز شروع ہو جاتی ہے. تو دیز آر دوز ایلیمنٹس جن کو ڈسکریج کرنا چاہیے، پارٹیز کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے، میں تو بس یہ تھے پاکستانی I would love، اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی جو میری فورسز آف آرڈر ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جتنی بھی ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ان کو فورسز آف آرڈر سمجھتا ہوں. ان میں جان ڈالی جائے، توانا ہو، انڈیویجولز کے ارد گرد نہ گھوم رہے ہو، انڈیویجولز ان پولیٹیکل فورسز کے ارد گرد گھوم رہے ہو، اور پاکستان آگے تب بڑھ سکتا ہے. تو یہ ایسے ہاکس ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسپوائلر کا رول ادا کرتے ہیں، بٹ اسٹیٹ سفر کر رہی ہے اس چیز سے. ایبسلیوٹلی. عامر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے ابھی ارشاد صاحب بھی بات کر رہے ہیں، جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں، پرہیپس یہ کرنا چاہیے کہ یہ ون شوڈ اسٹیٹ کی بات اگر کریں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا گورنمنٹ کی بات کریں، جو یہ اسپوائلرز ہیں، پرہیپس ون شوڈ ٹرن اے ڈیف ایئر اینڈ اے بلائنڈ آئی، اور کچھ دیر ذرا دیکھیں کہ اگر اف وی گیو نیگوسیشنز اے چانس، دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کہاں بڑھتی ہیں. اگر پھر بھی جو ہیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو ایٹ لیسٹ اسٹیٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہم نے تو نیگوسیشنز کو ایک بڑا فیئر چانس دیا، پی ٹی آئی چاہتی نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے سیاسی بونے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ یوسرپ ہو اور بانی چیئرمین واپس آئیں تاکہ وہ اپنے منصب سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں. دیکھیں، جنرل صاحب نے اور ظاہر ارشاد عارف صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات بتائی. جنرل صاحب نے جو مسنگ کی نا بات، سارے ادارے، فوج سب ڈسکس کیا، پولیٹیکل پارٹی، اس میں مسنگ تھے عوام. اگر یہ سارے ادارے ظاہر ہے کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ادارہ ہے، فوج بھی ایک ادارہ ہے، اور اسی لیے اسٹیٹ کے اندر جو ساری چیزیں موجود ہیں اس میں اگر عوام موجود نہ ہوں تو آپ جو مرضی کچھ کر لیں، گڑبڑ ہوتی ہے. تو جو چانس دینا ہے نا وہ عوام کو دینا چاہیے، اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ ادارے سب ایک ہوں. اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ جی مذاکرات کو چانس نہ ملے، مذاکرات کو کامیاب بھی ہونا چاہیے.
اور گورنمنٹ ظاہر ہے بڑا ہوتی ہے، اور اسی لیے جب DGISPR کی آپ یہ سمجھ لیں کہ سخت ترین پریس کانفرنس کے بعد پرائم منسٹر نے پھر آفر کی، اور کور کمانڈرز کی جو پریس ریلیز آئی وہ بعد میں آئی، ان سب کو ملا کے چلیں کہ راستہ تو پھر بھی مل رہا ہے۔ اب PTI نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹایا کہ عمران خان کا ہٹا کے اور وہ بات چیت پہ آ گئے۔ چلے جو بات ہم پہلے حصے میں کر رہے تھے کہ اب پرائم منسٹر کو کمیٹی بنا دینی چاہیے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقوں کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم بیٹھیں گے بھی اور پریس ریلیز بھی ایشو کریں گے، تو وہ جو ذرائع سے اپنی اپنی فیڈنگ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہ طے کر لیں کہ جی ہر دو فریق طے ہوں گے کہ کچھ چیزیں ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے نہ بتائیں، میں بینگ جرنلسٹ اور میرے باقی ساتھی سب ہم کوشش کریں گے کہ دونوں اطراف سے بات حاصل کریں، لیکن اگر ان کی نیت نیک ہو دونوں کی اور یہ بیٹھ کے بات چیت کو کسی مقصد پہ جانا چاہتے ہوں تو میرا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ میڈیا کے لیے دے دیا جائے اور کچھ نہ دیا جائے، تو راستہ بننا چاہیے۔ اور PTI کے جو ایک اسد کیسر اس میں چونکہ موجود ہے اور باقی تو سارے وہ لوگ ہیں جو نان PTI ہیں، لیکن اختیار تو عمران خان نے دیا، اور عمران خان کے اختیار پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے شبہ رہے گا کہ وہ کسی دن اچانک محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ ہاتھ نہ کر جائیں اپنی عادت کے مطابق۔ تو اگر یہ چل پڑے تو راستہ تو پولیٹیکل پارٹی کو PTI کو ملنا ہے، کسی اور کو تو نہیں ملنا۔ گورنمنٹ تو بیٹھی ہے، ادارے بیٹھے ہیں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن سیاسی استحکام تو تبھی آئے گا نا جب سب فریقین بیٹھ کے کوئی آئندہ کے لیے، لیکن اگر آپ پیچھے جائیں گے تو نہیں بات بنے گی۔ میرا آپ سے فالو اپ یہی ہونا تھا کہ گارنٹی کون دے گا، بانی چیئرمین کی گارنٹی کون دے گا؟ بیکاز یہ تو آپ کو یاد ہے وہ جو کمیٹی بنی تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے، کمیٹی اندر کچھ کیا جاتا تھا، معاملات طے ہو جاتے تھے، ایک فون کال آتی تھی بانی چیئرمین کی اور چیزیں ساری جو ہیں وہ بالکل بدل جاتی تھیں۔ تو ان کی گارنٹی اس وقت اپنی پارٹی نہیں دے سکتی تو محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب کیسے دیں گے؟ ہم ایک امید پہ بات کر رہے ہیں نا، تو گارنٹی ملے نہ ملے جن کو کہا ہے اور وہ بیٹھ رہے ہیں، اور اس میں PTI بھی بیٹھ رہی ہے، میں نے گروپنگ کی بھی بات کی، تو چانس ملنا چاہیے اس بات پہ۔ نہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو روٹ جانا چاہیے کہ نہیں پہلے ہمیں عمران خان سے ملاؤ، پہلے مذاکرات شروع ہونے چاہیے، پھر جو TOR طے ہوں گی اس کی بنیاد پہ آپ جا کے یہ گارنٹی دے کے، یہ تو گارنٹی خود محمود خان اچکزئی دے سکتے ہیں نا کہ میں اگر ملوں گا تو میں باہر آ کے سیاسی بات نہیں کروں گا، جو عمران خان پیغام دیں گے وہ میں PTI کے ساتھ بات کر لوں گا یا PTI کے لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے، جیسے گارنٹی پہلے دلوائی گئی اسد کیسر اور یہ خود بیرسٹر گوہر۔ آپ کو پتہ ہے اس میں بڑی ہائی سٹیکس تھے، جو ڈاکٹر عظما کی ملاقات کرائی گئی تھی اور اسپیکر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اس کے اندر، اور ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ پریس کانفرنس ہوئی، ہم بار بار دہراتے ہیں چیزوں کو۔ اب یہ اگر PTI کے سربراہ، یعنی ظاہر سربراہ تو عمران خان ہی ہے نا، اگر وہ اپنے عہد سے پھرتے ہیں تو ذمہ داری محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کی ہوگی کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے، انہیں بتانا ہوگا کہ ہاں میں اتنی فلیکسیبلٹی تھی، اتنی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اگر PTI کے اپنے لوگ جا کے عمران خان کو جو رد اظہار نہیں کر سکتے، وہ جو آزادی اظہار رائے کی پوری PTI بات کرتی ہے، وہ اپنے لیڈر کے سامنے ان کے لیڈروں کے پاس اویلیبل نہیں ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں چپ کر جاؤ بس بات نہیں کرنی، میں نے کہا تھا کہ ہاں میں نے کہا تھا بس اب نہیں کرنی، یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ ابھی بھی بہت لوگ چاہتے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ راستہ بنے، وہ لوگ نہیں چاہتے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جن کا مال پانی بنا ہوا ہے، جو ڈالر کما رہے ہیں، جو ہاکس بنے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ انفلوئنس ایون عمران خان پہ کرتے ہیں اور ان کے لوگوں پہ کرتے ہیں کہ ان کا دھندا کچھ اور ہے، لیکن یہ ظاہر ہے عمران خان نے ہی راستہ دیا نا دو لوگوں کو کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ میں دباؤ میں پریشر میں کام نہیں کر سکا، چلیں شاید ان کے ذریعے میں کر لوں، تو بہرحال چانس ملنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہمیں پہلے سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عمران خان بھاگ جائیں گے، مکر جائیں گے، میں نے خود کہا ہے کہ مجھے ان کا نہیں پتا، لیکن چانس ملنا چاہیے بہرحال۔ Peace should be given a chance most definitely. اور ساتھ ساتھ بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ TORs جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جانے چاہیے، جس میں سب سے پہلے یہ وہی بات کہ کوئی باہر آ کے کوئی بات نہیں کرے گا، اور سوشل میڈیا جو ہے اس کو کچھ دیر کے لیے شاید مزل کر دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا، اسپیشلی جو ہے اس طرح کی کوئی اسپوائلر کا رول ادا نہ کرے۔ ارشاد صاحب موونگ آن، آپ اگر بات کریں اس وقت اگین جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا کہ جو ہماری اس وقت اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل انٹرٹوائنڈ ہے، یہ اس وقت نیڈ آف دی آر بھی ہے، اور ہمیں آ کے باہر سے لوگ جو ہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ کی یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے یا باہر سے لوگ انویسٹ نہیں کرنے آئیں گے، وچ از ون آف دا ریزنز ایکچولی کہ ہماری جو FDI ہے وہ کافی جو ہے اس میں گراوٹ آئی ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہمارا اکنامک اس وقت ایٹماسفیئر ہے، جو اس وقت انوائرمنٹ ہے سارا، اس کو کنڈیوسو کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی تو ہم نے بات کر دی، لیکن جو دوسری سائڈ پہ انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خواہ وہ ود ان پاکستان ہو یا باہر سے ہو، وہ ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے، خاص طور پہ جو ہمارا اپنا انویسٹر ہے وہ باہر نہ جائے، وہ اندر ہی انورڈ ہی دیکھے؟ سر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ حالات ہیں جو حکومت کو مجبور کر رہے ہیں مذاکرات پر، اور وہ حالات جو اپوزیشن کو درپیش ہیں حکومت کی طرف سے، وہ اپوزیشن کو مجبور کر رہے ہیں حکومت سے مذاکرات کرنے پر۔ تو یہ جو گارنٹی کی بات ہوتی ہے وہ اصل میں گارنٹی ہوتے ہیں حالات۔ اگر حکومت کو یہ احساس ہو گیا ہے یا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اگر اپوزیشن کو یہ احساس ہو گیا ہے یا ادراک ہو گیا ہے کہ ہماری مزاحمتی تحریک کی وجہ سے نہ پانی پی ٹی آئی باہر آ سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی راستہ مل سکتا ہے، تو یہ وہ حالات ہیں جو حالات ان کو مذاکرات کی میز پر لائیں گے، وہی حالات گارنٹی ہوں گے ان مذاکرات کی کامیابی کی۔ ہر فریق کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کیا بھگتنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری گارنٹی ہوتی ہے عوام کے مفاد کا انحصار ہے، اس کو اگر وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے، عوام کو پتہ چل جاتا ہے تو عوام اس فریق سے لا تعلقی اختیار کریں گے، اس کو نقصان ہوگا عوامی سطح پر، اور کوئی سیاسی جماعت جو ہے اپنی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے زیادہ عرصے کے لیے لوز نہیں کر سکتی، لوز کر کے وہ سیاست نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو گارنٹی کا معاملہ یہی ہے، اسی طرح ہی چلے گا، اسی طرح ہی چلنا پڑے گا۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اٹیک کر سکتے ہیں۔ اٹیک کرنے کے لیے ایک مفاہمت اور استحکام کا ماحول آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو آپ کو راستہ دکھایا ہے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو کرپشن کا اگر آپ راستہ بند نہیں کرتے اور ادارہ جاتی سطح پر جو بیڈ گورننس ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے پاکستان کا مقامی سرمایہ کاری نہیں کر رہا، تو بیرونی سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ جو مقامی سرمایہ کار ہے وہ کھل کر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے کہ آپ نے ہماری جو ہے بالکل جینا حرام کر دیا ہے، ہم ڈسٹرکٹ چلا ہی نہیں سکتے، اس کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے۔ یہ جو کرپشن کا نظام ہے جس کی وجہ سے کوئی فائل ان کی آگے سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی، یہ جو دہشت گردی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی خرابی ہے، یہ آپ کو انویسٹمنٹ کا راستہ روک رہی ہے۔ یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو آپ حکومت کو کرنے ہوں گے۔ اب یہ معاملہ ڈائگنوز کرنے کا نہیں ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا نہیں ہے، سب کچھ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، اس آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی ہو چکا ہے۔ ویسے بھی سارے ہمارے سرمایہ کار، سرمایہ دار، صنعت کار، تاجر، زرعی ماہرین بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ایشوز یہ ہیں، ان کو آپ سالو کریں۔ لیکن اگر حکومت صرف الجھی ہوئی ہو اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن جو حکومت کے ساتھ، تو یہ معاملات کیسے درست ہوں گے؟ ان معاملات کو آپ درست کریں گے اور وہ اسی صورت ہوگا جب آپ پالیسیز میں تسلسل لائیں گے۔ پالیسیز میں تسلسل لانے کے لیے آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا۔ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر ہی وہ منزل آئے گی جس کے بعد آپ کا مقامی سرمایہ کار اور جو باہر کا سرمایہ کار ہے وہ آمادہ ہو سکے۔ ملک میں نظامی انصاف آپ کا کیا ہے؟ آپ کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے، کون شخص ہے جو کروڑوں اربوں ڈالر کی یہاں سرمایہ کاری کرے گا اور اس کے بعد وہ دبونا چاہے گا؟ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں، پھر ہی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ صرف نعروں سے، کہنے سے کوئی بھی نہیں آئے گا، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل، وی نیڈ ٹو لیڈ ود ایگزامپل، اور ہمیں جو ایکشنیبل چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی، بجائے اس کے کہ دعوے اور یہ وعدے جو ہیں وہ کیا جائے۔ اس میں سب سے میرا خیال ہے جنرل صاحب سر فہرست، اگر میری جو جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بات چارٹر آف اکانومی کی بار بار کی جاتی ہے، obviously یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو چارٹر آف اکانومی کی طرف بھی جو ہے وہ جانا چاہیے، بیکاز سب سے زیادہ خواہ وہ فورن انویسٹر ہو یا آپ کے ملک کے اندر جو ہے انویسٹر ہو، اس کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک حکومت آتی ہے،
उसके लॉज कुछ और होते हैं, दूसरी हुकूमत आती है वो ओवरटर्न आके कर जाती है। जब तक ये कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होगी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा, तब तक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है अमंगस्ट अदर थिंग्स, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द सोल थिंग, हमारे टैक्सेस बहुत हाई हैं, उन पर जो है वो उन पर भी बात की जा सकती है, बट ये जो पॉलिसी का तसलसल है जिसकी तरफ इरशाद साहब भी बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज़ द नीड ऑफ द आवर। जी बिल्कुल, अगर स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं होगी तो इससे तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आई थिंक चार्टर ऑफ पाकिस्तान हमें करने की जरूरत है जी, जिसके अंदर हमारी सियासत, हमारी हर चीज जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक हो। ऑफ कोर्स इकोनॉमी उसका एक पिवट, अब कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ खराबियां ऐसी हैं, मैं आपको छोटी सी जिसका सबको अदराक है, लेकिन हम चूंकि अभी उसी एक अपनी सियासत को एक तर्ज पे लेके चल पड़े हैं, कभी हम सूबे को सामने रख लेते हैं, कभी हम अपनी पार्टी को सामने रख लेते हैं, कभी हम अपने लीडर को सामने रख लेते हैं और फिर कंप्रोमाइज करते हैं उस चीज पे जो पाकिस्तान में होगी। अब 18th अमेंडमेंट, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, बड़ी अच्छी, सारी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका जो एजुकेशन का एक मैं छोटा सा फैक्टर उठा लेता हूँ बीच में से। तो अब देखें किस तरीके से हमें हार्म हो रहा है जी, एजुकेशन से हम किस तरीके से इरोड हो रहे हैं। ये वो चीजें जो मुल्क की बुनियादें लाती, तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें कम से कम कॉमन थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। इसमें कोई वो ताकत नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। एनएफसी के इश्यूज है, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए भी तो आपको कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़े होंगे। तो ऑफ कोर्स दिस चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इस तरह की चीजें, चाहे आप अपोजिशन में है चाहे पावर के अंदर है, ये मैं उन हुकूमती पार्टियों को भी कह रहा हूँ जो अपने अपने सूबों में बैठी हुई है, कि आपको एक कॉमन एजेंडा के ऊपर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना होगा। पाकिस्तान को सामने रख के मे बी वंस वी आर बेटर, 5 साल 10 साल 15 साल बाद इकोनॉमिकली अच्छे होंगे तो और ज्यादा आप अपना लार्जर चीजों की तरफ ले जाए। फिर बल्दियाती निजाम है, जैसे आप ये सियासत की हम अगर बात कर रहे हैं, तो किधर है जी बल्दियाती निजाम पाकिस्तान के अंदर? किसको एक्सेस है अपने एमएनए एमपीए के पास जाने की? गांव में आप रूरल एरियाज में चले जाएं, अर्बन में तो भी कुछ आपको कुछ मिल जाएगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। लोग वेयर वुड दे गो, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें ठीक होने वाली है। इसका तो चले एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन मौजूद है, लेकिन ये तो वो चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं। पाकिस्तान विक्टिम किस चीज का हुआ है डॉक्टर साहबा? सबसे ज्यादा विक्टिम ये जो इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज होती है, ये बैटलफील्ड या वॉर जोन से ज्यादा पुअर एंड बैड गवर्नेंस के कॉरिडोर्स में जन्म लेती है, उसी का हम विक्टिम है। पारा चिनार की सिचुएशन देख ले, आज सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे, कहां से जन्म लिया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड्स का इशू है। बलोचिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशंस देख ले, सबसे ज्यादा 2002 से बिलियंस ऑफ रुपीस आगे गया जी 2008 तक। वो कहां गए, किधर चले गए? उन्हीं सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशंस ब्रीडिंग ग्राउंड्स देती है और फिर उसको हाईजैक करते हैं फॉरेन एलिमेंट्स और वो उसको फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही यूज कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है, बट जहां से हम शुरू सबने थोड़ी थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी है, पीछे जाना। और फिर वो जो आमिर साहब कहते हैं जी अवाम मिसिंग, अवाम के लिए तो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, तो अवाम तभी सेंटर में आएगी जब अवाम को महसूस होगा। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ ये चीज उसके लिए हुई है और हमें ग्रास रूट लेवल से भी ये चीजें करनी। आप पॉलिटिकल जो पार्टीज के दो का पोजीशन और इनका डायलॉग वो एक साइड पे चलाते रहे, लेकिन बाकी जो चीजें ठीक करने वाली है जब आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एज ए गवर्नमेंट, तो आई थिंक दैट विल इनकरेज पीपल। और माइंडसेट भी, लोगों की भी चीजें दिमाग के अंदर क्लियर होंगी कि जी ऑन ग्राउंड चीजें और है, और डिसइंफॉर्मेशन से और झूठ से और एक उससे कितना हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सही। अच्छा आमिर साहब, जब हम इकोनॉमी को ठीक करने की बात करते हैं तो एक चीज़ जो है वो हमेशा ज़ेर बहस आती है और बड़ा एक सोर पॉइंट है तमाम जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनके लिए, स्पेशली जो एनएफसी की बात है। वफाक के पास बचता ही कुछ नहीं है जिसमें उसने टैक्सेस भी देने हैं। वफाक के पास जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाक के पास आ जाती है। सूबों के पास जो है वो एज सच ओनस उन पे है ही नहीं, उन पे वो चीज़ें, उन पे वो प्रेशर्स नहीं है। जब ये बात होती है कि जी एनएफसी को रीविजिट करना चाहिए, तो जिस तरह हर तरफ से जो मज़ामत होती है, क्या आपको लगता है वो जस्टिफाइड है या आप समझते हैं एनएफसी को रीविजिट होना चाहिए? लेकिन ये इतना सादा नहीं है कि जिस तरह बात हो रही थी कि जी अपोजिशन को सोच लेना चाहिए, हुकूमत, अपोजिशन, इदारे, सबको सोचना पड़ेगा फिर बात बनेगी। अभी तो पीपल्स पार्टी एनएफसी पे कोई बात नहीं कर रही, तो जब वो नहीं कर रही तो ना तो आप मुत्तफिका तौर पे मुश्तरका मफादात की कौंसिल से कुछ करा सकते हो, ना आइन में तरमीम कर सकते हैं। आप डंडा डोली कितनी कर लेंगे? पीपल्स पार्टी के होते हुए आप ये भूल जाएं कि वो 18वीं तरमीम में इस मामले पे पीछे हटेगी। बहुत सारे लोगों की राय है
کہ جی ان پہ پریشر آئے گا، ان سے بات چیت کی جائے گی، وہ وفاق کو وسائل دیں گے، اور غریب کو 2 روپے یونٹ میں آزادی دینی ہو تو پرائم منسٹر کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کون سا آئی ایم ایف ہے؟ یہ کیا فراڈ ہے؟ یہ بڑے لوگوں کے لیے کہیں پہ کوئی آئی ایم ایف نہیں بولتا، کچھ نہیں بولتا۔ جب عوام کو کچھ دینا ہو بھائی خرچے ختم کریں نا، فیڈرل گورنمنٹ، صوبے، کیا یہ انہوں نے اللہ پالے میں بے پناہ تنخواہیں سارے اپنے پارلیمنٹیرین، بالکل ان کا رائٹ ہے کہ ان کو بھی ملے، لیکن یہ جو میرے اور آپ کی تنخواہ ٹیکس سے کاٹ لیتے ہیں، یہ ذرا ہمیں بھی آزادی دینا، ہمیں ٹیکس کاٹے بغیر سر اس دفعہ بھی جو ٹیکس جو سیلریڈ کلاس ہے اس نے سب سے زیادہ، بلکہ اگر آپ جو باقی سارے سیکٹرز ہیں ان سے دگنا جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے، میں نے آپ نے اس سے دگنا ٹیکس دیا ہے۔ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کی مثالیں دیتے پھرتے ہو کہ جی اسکینڈینیوین میں یہ ہوتا ہے، برطانیہ میں یہ ہوتا ہے، تو وہ بدلے میں ٹیکس لے کے دیتے کیا کیا ہے؟ آپ تو ریفنڈ نہیں دیتے، یعنی تقریریں کروا لو ان بیوروکریٹ سے، وہ راشد لنگڑیال صاحب سے تقریریں کرا لیں، ان کے ممبر سے کروا لیں تقریریں۔ یہ جو مفت میں یہ جو موبائل فونوں پہ، وہ قاسم گیلانی صاحب بھی خوش ہو کے بھاگ لیے کہ میں بڑا کر رہا ہوں۔ ارے بھائی یہ مفتہ جس کا لگا ہے، سب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے یہ جو واشنگ مشین آتی تھی، مائکرو ویو اوون آتے تھے، انہوں نے شروع کیا تھا کہ ان کے اوپر ہم ٹیکس وصول کریں گے، اور آج ہر چیز کے اوپر ٹیکس آ گیا، اس میں ساری گورنمنٹس آ گئی، کسی کو کوئی، اور یہ عمران خان نے شروع کیا تھا موبائل فونوں پہ، یہ بھی نہیں رحم کرتے کہ یار پرانا موبائل ہے تو اس کے اوپر کتنا دیں گے، نمبر لکھ دیے ہیں اتنا ٹیکس ہے، بھائی یوز ہے تو کتنا ہے، نو، کیونکہ مفت میں پیسے آ رہے ہیں، جیسے پیٹرولیم کے لیے بھی بڑھا دو کیونکہ آئی ایم ایف کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی یہاں وہ جو آئی ایم ایف والے تقریریں کرتے ہیں کہ ہم سدھار رہے ہیں، میری امریکن ایمبیسڈر سے بھی بات ہوئی اس بات پہ، یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ سب ہمیں کہتے ہیں معیشت ٹھیک کر دیں گے، لیکن عام آدمی کے اوپر تو آئی ایم ایف آپ سب رک جاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو بانٹنے کے لیے ہر چیز ملتی ہے۔ جب تک اس بات کا جواب نہیں ملتا تو جواز نہیں ہے کوئی اور ٹیکس بڑھانے کا۔ سیلریڈ پرسن کی تو انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، بدلے میں کچھ نہیں ہے، یہ جتنا پیسہ ہے وہ خواص پہ خرچ ہو رہا ہے، عام آدمی کے لیے کہیں خرچ نہیں ہو رہا۔ صوبے اگر لگا رہے ہیں بھئی آپ اپنے ٹیکس نیٹ میں جہاں سے وصولی کرنی ہے وہ تو کرتے نہیں، راستے دیتے ہیں، چوری بنانے میں حکومتیں خود رستہ بناتی ہیں کہ بڑے لوگوں کی سہولت کاری کرنے، تو لہٰذا یہ سوال نہیں ہے کہ جی وفاق اور صوبے کا، پہلے ٹھیک کر لیں پھر وفاق اور صوبے پہ بحث کر لیں، میں تو نہیں آ رہا اس میں۔ ارشاد صاحب، کیا آپ عامر صاحب کی اس بات سے جو ہے وہ متفق ہیں کہ پہلے جو ہے یہ چیزیں ٹھیک کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ این ایف سی کی جو ہے وہ بات کی جائے، اس سے پہلے جو ہے یہ بیسکس جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں؟ نہیں، کوئی نہیں، ہمارا ایشو جو ہے یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے۔ ہم نہ صوبے اپنی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں، نہ مرکز اپنے اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو وزارتیں آپ نے ختم کرنی تھی 17 کے قریب، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ناصر الملک کمیٹی ایک قائم ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پچھلے دور میں انہوں نے اس ملک میں کفایت شعاری کے لیے تجاویز دی، آج تک ان پر عمل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ بھائی جو چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں، جو آپ نے خود کرنی ہے، جس کے لیے نہ آئی ایم ایف کی منظوری کی ضرورت ہے، صوبوں کے اتفاق رائے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، وہ تو آپ کریں نا۔ وہ کرنے کے بعد جب آپ آئیں گے، ہاں، تو وہ جب اس کے بعد آپ آئیں گے صوبوں کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو اس وقت پھر صوبوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا آپ کی بات ماننے۔ لیکن جو چیز ناممکن ہے وہ آپ سامنے قوم کے رکھتے ہیں کہ جی یہ ہم کرنے لگے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ جو ممکن ہے، جو آسانی سے ہو سکتا ہے، جس میں کوئی نہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، نہ آئی ایم ایف کی منظوری کی ضرورت ہے، وہ آپ نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، آئین میں ترمیم بھی کو مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ صوبوں اور مرکز کے درمیان ہم آہنگی کو متاثر کرنا کوئی اس وقت کم از کم عقل مندی، دانش مندی نہیں ہے۔ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت ہم سب، مجھے تو یاد ہے، عامر الیاس رانا صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہم سب کہہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح، لیکن چھپے ہوئے تھے، چھپا رہے کچھ، اور پھر ایک رات پیش ہوئی اور رات کے اندھیرے میں منظور بھی ہو گئی، اور پتہ چلا کہ جناب وہ 2 دن ہو گیا ہے اور ان کے 113 بدنی آرٹیکل میں ترمیم ہو چکی ہے۔ اس وقت کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ تعلیم آپ سنتے ہیں تو کیا صوبے تعلیم کے نظام کو ایک مشترکہ نصاب کے لانے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں، صحت ان کے حوالے کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ معدنیات کے حوالے سے صوبوں کے حوالے کر رہے ہیں کیا اس بات میں ہے، تو آپ نے اس وقت سوچا ہی نہیں ہے، آپ نے گیون ٹیک کیا، کچھ برات لے لی، کچھ دے دی، اور ایک آئین میں اتنی بڑی ترمیم کر دی۔
بعد میں سال 1.5 سال کے عرصے میں ہی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جناب یہ تو غلطی ارشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بٹ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، پروگرام کا وقت بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا. عامر صاحب آئی ریئلی وانٹڈ ٹو گیٹ یور کامنٹ، بٹ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ویل ہیو ٹو کلوز ٹوڈیز پروگرام. یاسر صاحب، جنرل صاحب اور ارشاد عارف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار دا پروگرام. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.